بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 لونگ اور 1 گلاس پانی پر ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ لونگ کے 2 دانے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی بے روزگاری پر آپ کو طعنے کستے ہیں، آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ کام کیسا ہے، اور انسان بعض اوقات چڑ جاتا ہے۔ بے اولادوں کو بار بار اولاد کے حوالے سے مشورے دیتے ہیں، اور بے اولاد بیٹیاں چڑ جاتی ہیں کہ اب یہ بار بار مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ اللہ کی دین ہے، دیر سویر ہوتی رہتی ہے۔ وہ جن کے چلتے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، وہ جن کے گھر میں سکون اور برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، آج 2 لونگ اور پانی کے گلاس پر ایک ایسا عمل، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے کرنے کے بعد وہ جو آپ کو طعنے کستے ہیں، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی مشکلات پریشانیوں پر شیخی بگاڑتے ہیں، اللہ 2 لونگ اور پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیوں کو راتوں رات ختم فرما دے گا۔ پڑھنے والا بعض اوقات خود حیران رہ جاتا ہے کہ لونگ اور پانی کے گلاس پر اتنی طاقتوں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ یہ 2 لونگ اور پانی کے گلاس نے آپ کے لیے دولت کا انتظام نہیں کرنا۔ یہ 2 لونگ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنا ذکر الہی نے ہے، قرآن مجید کی صورتوں نے ہے، اللہ کے ذکر نے ہے۔ یہ رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ ان 2 لونگ کے دانوں نے کچھ نہیں کرنا۔ ان پر جو وظیفہ پڑھا جائے گا، ان پر جو قرآنی صورتیں اور اس میں مبارک پڑھے جائیں گے، ان کی برکت سے، ان کے طفیل اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، آپ کی مشکلات کو ٹال دے گا، آپ کے دکھوں کو، غموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 2 لونگ کے دانے اور پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے عموماً ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ کھانوں میں ڈالتے ہیں خوشبو کے لیے، لوگ کھانوں میں ڈالتے ہیں بیماری سے شفا کے لیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، روز 2 لونگ کے دانے کھانے کا اہتمام کرے، چند دن کے اندر مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 2 لونگ کے دانے ہاضمے کے لیے بڑے بہتر ہیں، بواسیر کے علاج کے لیے بڑے بہتر ہیں، گرد و مثانوں کی پتھری کے لیے بہت بہتر ہیں۔ یہ لونگ کے 2 دانے عورتوں میں ہونے والے مسائل کے لیے بہت بہتر ہیں۔ ان 2 لونگ کے دانوں کی جتنی افادیت بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو لونگ کے دانوں کی افادیت نہیں، لونگ کے دانوں پر وہ خاص عمل بتانا ہے جس سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے خزانے سنبھال سکتے ہیں، آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق اور دولت کی قدر کر سکتے ہیں، تو یہ وظیفہ کیجیے گا، کیونکہ یہ 2 لونگ کے دانے اور پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، 2 ایسے اس میں مبارک کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت پانی کی طرح بہتے ہوئے آپ کی طرف آئے گی۔ اور جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اسی سال ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ خود اپنے لیے پڑھتا ہے، وہ اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے آپ کو آسانی اپنے گھر کے کچن سے مل جائیں گے۔ اگر کسی کے گھر میں موجود نہیں تو آپ آسانی کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں۔ یہ 2 لونگ کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ 2 لونگ کے دانے لے کر آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے۔ آپ شیشے کا گلاس لے سکتے ہیں، آپ سٹیل کا گلاس لے سکتے ہیں، گلاس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ صرف پانی گلاس میں ڈال کر آپ نے 2 لونگ کے دانے اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس عمل کی ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ایک بار سبحان اللہ لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو ایک بار لازمی شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اجازت عام ہے، پھر دیکھیے گا اس عمل کے کمالات کیا ہونے والے ہیں۔ اللہ والو 2 لونگ کے دانوں کو لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔
آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ یہ درود پاک آپ کی ہر حاجت کو عرش الہی پر لے جاتا ہے۔ یہ درود ابراہیم جو ہے آپ کے لیے سواری کا کام کرتا ہے اور آپ کو عرش الہی پر اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود پاک فرشتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اللہ کے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کے حضور درود کا گلدستہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو 2 لونگ کے دانے لے کر پانی کے گلاس پر یہ عمل کر لیں۔ عمل میں آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، توجہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی وظیفے کو نقصان کر سکتی ہے، یعنی عمل کا فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور 2 لونگ کے دانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ 2 لونگ کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر لیں اور اپنے مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ روزگار کے لیے کر رہے ہیں، بیٹی کے روشن نصیب کے لیے کر رہے ہیں، یہ 2 لونگ کا عمل ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کے یا تو چلتے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، یا کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ 2 لونگ کے دانے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کریں اور اپنے مقصد جو بھی ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ساتھ اللہ کے 2 اسم مبارک کو پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا جائے گا۔ سورہ کوثر اللہ کی وہ لاڈلی صورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی ہی طاقتور صورت ہے۔ جو بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو مل جائے گا، بے اولاد ہے، اولاد مانگے گا تو مل جائے گی، بے روزگار ہے، روزگار مانگے گا تو مل جائے گی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، صرف سورہ کوثر کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو آباد کر کے رکھے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر ایک نہر ہے، کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو بندہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تجھے خیر کثیر سے نوازوں گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے گھر کو خزانوں سے بھر دوں گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، یہ وظیفہ صرف وہ بندہ کرے جس کے گھر میں رزق اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، جو اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتا ہے اور اللہ کے خزانوں کو سخاوت یعنی کہ یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں میں بانٹ سکتا ہے، وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ آپ نے 2 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر اور اللہ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ سورہ کوثر کے ساتھ جو 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں وہ یا اللہ، یا غنی، یا اللہ، یا رزاق ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سنیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 لونگ کے دانوں پر وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 2 لونگ کے دانوں پر صرف 5 بار پڑھ کر لونگ کے دانوں کو پھونک مارنی ہے، اور آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ، یا غنی، یا اللہ، یا رزاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ، یا رزاق، یا اللہ، یا غنی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی. اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو وظیفہ پڑھ کے سناؤں. بعض اوقات لوگوں کو بتانے سے سمجھ نہیں آتا. پڑھ کے بتانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے، اور لونگ کے دانوں پر عمل کرنے کے بعد آپ نے پھونک مارنی ہے اور لونگ کے دانوں کو پانی میں بھگو دینا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لونگ کے دانے عمل کرنے کے بعد پانی میں بھگوئے جاتے ہیں، پانی کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے. یہ دو لونگ کے دانے مقناطیس بن جاتے ہیں، اللہ دین کا چراغ بن جاتے ہیں. آپ رزق مانگو گے رزق ملے گا، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا. لیکن آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھتا ہوں، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، میرے ہاتھوں سے ہر چیز جا چکی ہے، جائیداد بک چکی ہے، بیٹیوں کی رشتے نہیں ہوتے، شادی کے بعد بیٹیاں خوش نہیں ہیں، شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. یہ دو لونگ کے دانوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے کے بعد پانی کے گلاس میں ڈالیے اور اللہ کریم سے مانگیے. یہ لونگ کے دانے آپ کے گھر میں خیریں، برکتیں، سلامتی لے کر آئیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام سے دعا کے بارے میں عرض کر رہے تھے. ایک صحابی نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے میں جب اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا. یعنی کہ آپ کی جو دعا کی جاتی ہے وہ ہر صورت پوری ہو کر رہتی ہے. بعض اوقات فوراً پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات وقت مقرر پر پوری ہوتی ہے، لیکن کوئی دعا بھی رد نہیں جاتی. بے شک ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے وظیفہ پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری اللہ سے ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وظیفے کبھی ضائع نہیں ہوتے. پڑھنے والا بندہ ہونا چاہیے. آج آپ نے دو لونگ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں. یاد رکھیے کہ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے. اسی لیے میں نے وظیفہ پڑھنے سے پہلے بتایا کہ اللہ کا واسطہ ہے. آپ کو آج تک رزق دولت کے بہت سے وظیفے آپ نے پڑھے. جن کو رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا شوق ہے وہ آج اپنے دروازوں کو بڑا کر لیں. آپ نے مثال تو سنی ہوگی کہ اونٹوں سے یاری لگانی ہے تو دروازے بڑے کرنا پڑتے ہیں. یعنی کہ امیر و کبیر ہونا ہے، اگر آپ نے خزانے لوٹنے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، تو یہ عمل تب کرنا جب آپ کے پاس رزق اور دولت کی رکھنے کی جگہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ عمل کر لیں اور آپ کے پاس پیسہ سنبھالنے کا وقت ہی نہ ملے.
یہ 2 لونگ کے دانے آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کے ساتھ جب یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ایک وظیفہ ہوتا ہے کہ سورہ کوثر کو الگ پڑھ لیا، اللہ کے نام مبارک کو الگ پڑھ لیا، لیکن آپ نے سورہ کوثر اور اللہ کے 2 اسم مبارک ملا کر پڑھنے ہیں۔ اس سے وظیفے کی قدر و قیمت، وظیفے کی تاثیر، وظیفے کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا رزاق سے اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور یا غنی سے اللہ غنی کر دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ فرماتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ 2 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ راستے سے کانٹوں کو ہٹا دے گا، رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، بندشوں کو توڑ دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر اور اللہ کے 2 اسم مبارک بتائے گئے طریقے و ترتیب سے صرف 5 بار پڑھنے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، 5 بار سورہ کوثر اور اللہ کے 2 اسم مبارک۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی 5 بار پڑھ کر 2 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور 2 لونگ کے دانوں کو پانی میں بھگو دینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب ان 2 لونگ کے دانوں کو بھگونے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ لونگ کے دانے کرنے کیا ہیں، رکھنے کہاں ہیں؟ آپ نے لونگ کے دانوں پر بہت سے عمل کیے ہوں گے، پرس میں رکھنا ہے، بٹوے میں رکھنا ہے، فلاں جگہ رکھنا ہے، لیکن آج جو 2 لونگ کے دانے بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا طاقتور عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے کوئی بھی حاجت پوری نہ کروا سکے، کیونکہ جس بندے سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے سچی توبہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار ندامت کے ساتھ شرمندگی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر، میں پہاڑ جتنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آپ نے 2 لونگ کے دانے بھگونے کے بعد اب ان 2 لونگ کے دانوں کو نکال لینا ہے، اور پانی کو آپ نے گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے، ایک ایک بچے کو، ایک ایک بزرگ کو، ایک ایک عورت کو، گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے۔ جو شخص 2 لونگ کا یہ دم کیا پانی پی لے گا، نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ یہ دم کیا پانی، اگر کسی پر جادو ہے، جادو ختم نہیں ہوتا، 2 لونگ کا دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، جادو فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ جس بچے کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، جو کاروبار نظر بد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کاروبار پر یہ دم کیا پانی چھڑکانے کی دیر ہے۔ گھر کے 4 کونوں میں یہ پانی چھڑکنے کی دیر ہے۔ گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو جنات کے جتنے بھی اثرات ہیں ختم اور زائل ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ اس پانی کو پی لے گا، بیمار ہے تو بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی، پیشاب کے ذریعے ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بیٹی بھی پیے، مرد بھی پیے، عورت بھی پیے، اگر عورت میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ لونگ کے دانے مردانہ کمزوری کو مضبوط کرتے ہیں، مردانہ جراثیم کو طاقتور بناتے ہیں۔ اور جب آپ یہ 2 لونگ کا دم کیا پانی عمل کرنے کے بعد پئیں گے، عورت بھی پیے، مرد بھی پیے، بے اولادی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، وسوسوں میں رہتا ہے، برے گمان آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہو، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، یہ پانی آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے دکھوں کو، آپ کے غموں کو دور کرے گا۔ اب پانی کا استعمال تو میں نے بتا دیا، اب 2 لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب ان 2 لونگ کے دانوں کو عمل کرنے کے بعد آپ نے گھر کی کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا ہے جب تک یہ سوکھ نہ جائیں۔
یہ 2 لونگ کے دانے گھر کی کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، انشاءاللہ لونگ سوکھنے میں کتنا کی وقت لگے گا؟ لونگ سوکھنے سے پہلے پہلے آپ کی تمام تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی۔ لونگ خشک ہونے سے پہلے پہلے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر سے تمام کے تمام غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس کاروبار میں لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے وہاں پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، رزق اور دولت سیلاب کی طرح آئے گا۔ ہر کوئی پوچھے گا کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ تیرے وارے نیارے ہو گئے، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ لونگ خشک ہونے سے پہلے کوئی اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ عمل کر کے دیکھے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غنی، آپ نے صرف اور صرف 5 بار پڑھ کر لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب لونگ کے دانے خشک ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر نیک جائز دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ مراد پوری ہونے کے بعد اب آپ نے 2 لونگ کے دانوں کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، گھر کے لوکر میں رکھ لیں، کچن کی الماری میں رکھ لیں۔ جہاں جہاں یہ لونگ کے دانے رکھو گے وہاں وہاں برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، خیر کثیر آئے گی، رزق اور دولت آئے گا، آسانیاں آئیں گی، دکھ ختم ہو جائیں گے، غم ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کریم خیر کثیر اور بہترین مالا مال کریں گے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتائی ہے، جو بندہ شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اسے عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ عمل کی ہر کسی کو اجازت عام ہے، لیکن آپ نے صرف ایک بار سبحان اللہ کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے اور ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، صرف اتنا سا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی درود پاک کی محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگ درود کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس اللہ والے کا درود اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ عمل کرنے کے بعد 2 لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے بتائے گئے طریقے سے رکھنے کے بعد جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے نہ تو آپ پر نظر بد ہوگی، نہ ہی جادو جنات اثر کریں گے، نہ ہی کبھی غربت آئے گی، نہ ہی کبھی کاروباری مسائل کا سامنا ہوگا۔ اللہ بہترین نہیں بہتر سے نوازے گا، اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔